اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ میں ہوں سید خرم سلیم جعفری۔ آج میں کسی دوسرے مکتبہ فکر کی کتاب اپنے پاس نہیں رکھ کر بیٹھا، نہ ہی یہ کوئی روایتی بحث ہے۔ آج میں شیعہ مذہب کے بڑے بڑے علماء، مجتہدین اور سٹیجوں پر بیٹھ کر پبلک کو جذباتی کرنے والے ذاکروں کو پوری دنیا کے سامنے اللہ کے فضل سے ایک کھلا، واضح اور اکیلا چیلنج دے رہا ہوں۔ میرا چیلنج یہ ہے، تم دنیا کے جس مرضی کونے میں بیٹھے ہو، اپنے مذہب کی لائبریریاں کھول لو، اپنی چاروں بنیادی کتب حدیث اٹھا لاؤ اور معصومین کا صرف ایک صریح، واضح اور صحیح حکم دکھا دو، جہاں ائمہ نے فرمایا ہو کہ یہ جو تم سال کے 12 مہینے جلوس نکالتے ہو، چہرے اور سینے پیٹتے ہو، زنجیریں اور چھریاں مارتے ہو، نوحے کے اکھاڑے جماتے ہو، یہ تمہارے دین کا حصہ ہے، یا ائمہ نے اس کی اجازت دی ہے۔ تمہارا پورا مروجہ نظام ائمہ کے نام پر کھڑا ہے، لیکن ائمہ کے اپنے فرامین اس مروجہ ماتم اور چیخ و پکار کی جڑ کاٹ رہے ہیں۔ تم لوگوں نے عوام کو یہ پٹی پڑھائی کہ یہ ایمان کا حصہ ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ تمہارے اپنے مذہب کے اندر، تمہارے اپنے ائمہ کے فرامین میں اس چیز کا صریح انکار موجود ہے۔ ائمہ نے اس سے ثواب نہیں بلکہ بدترین بے صبری، گناہ اور اجر کی بربادی قرار دیا ہے۔ میں آج لائیو سکرین پر حوالے رکھنے جا رہا ہوں، انشاءاللہ اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا تاکہ آپ لوگوں کو معلوم ہو کہ دین کے نام پر آپ لوگوں کے جذبات کے ساتھ کتنا بڑا کھلواڑ کیا گیا ہے۔ اس ویڈیو کو اٹھاؤ، اپنے بڑے سے بڑے فورم پر لے جاؤ، اور اگر غیرت علمی زندہ ہے تو ادھر ادھر کی تعویلیں گھڑنے کے بجائے میری دکھائی گئی کتابوں سے ائمہ کے ان فرامین کا انکار کر کے دکھاؤ۔ اگر نہیں کر سکتے تو اعتراف کرو کہ تم ائمہ کے نام پر عوام کو گمراہ کر رہے ہو۔ آئیں اب ہوائی باتوں کو چھوڑتے ہیں اور ان کے سب سے بڑے علمی گڑھ پر ایسا وار کرتے ہیں جس کا کوئی توڑ نہیں ہے، الحمدللہ انشاءاللہ۔ اپنی سکرینوں پر نظریں جما کر رکھیں، یہ شیعہ مکتب فکر کی سب سے معتبر اور پہلی بنیادی کتاب ہے، الفروع من الکافی، جلد نمبر 3، کتاب الجنائز۔ شیخ کلینی کی اس کتاب کا صفحہ نمبر 125 اسکرین پر دیکھیے۔ یہاں ایک باقاعدہ باب قائم کیا گیا ہے جس کا ترجمہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، صبر، جزا اور استرجاع کا باب۔ اس باب کی پہلی ہی حدیث میں محمد باقر یعنی امام محمد باقر کا وہ کڑک فرمان موجود ہے جو آج کے اس پورے مروجہ مائنڈ سیٹ کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ حضرت محمد باقر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ عربی متن آپ کے سامنے آ رہا ہے، میں آپ کو اس کا اردو ترجمہ بتا دیتا ہوں، ترجمہ غور سے سنیں اور ایک ایک لفظ پر غور کریں۔ امام فرما رہے ہیں، بدترین جزا یعنی بدترین بے صبری، گناہ اور عمل کی بربادی یہ ہے کہ واویلا مچایا جائے، چیخ و پکار کی جائے اور چہرے اور سینے پر ماتم کیا جائے۔ لاتم الوجہ صدر اور پیشانی کے بال نوچے جائیں، اور جس نے نوحہ خوانی کا اکھاڑا قائم کیا، اقام النواح، اس نے صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیا۔ اب مجھے بتاؤ، پبلک کو دن رات یہ پٹی پڑھانے والے علماء جواب دیں کہ جب خود امام معصوم چہرے اور سینے کے ماتم کو اور نوحہ خوانی کی محفلیں جمانے کو اشد الجزائی یعنی بدترین بے صبری اور گناہ قرار دے رہے ہیں، تو تم کس منہ سے اسے سب سے بڑا ثواب اور دین کا رکن اعظم کہہ کر پبلک سے کرواتے ہو؟ کیا تمہارا دین ائمہ کے فرمان کے الٹ ہے؟ تمہارے ذاکر سچے ہیں یا امام معصوم؟ فیصلہ عوام خود کرے۔ اب اسی اصول کافی کا اگلا صفحہ نکالیں، صفحہ نمبر 126۔ یہ صفحہ تو ایسا جادوئی ہتھیار ہے جو شیعہ مذہب کے پورے بیانیے کی جڑ کاٹ دیتا ہے۔ اس ایک صفحے کو غور سے دیکھیں، یہاں معصومین کی پے در پے احادیث موجود ہیں جو مروجہ طریقوں کو یکسر مسترد کرتی ہیں۔ سب سے پہلے صفحے کے شروع میں حدیث نمبر 4 دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صریح اور واضح حکم موجود ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرب المسلم یداہ علی فخذیہ عند المصیبۃ احباطا لاجرہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، مصیبت کے وقت کسی مسلمان کا
افسوس یا جزا میں اپنے ہاتھ کو اپنی ران پر مارنا بھی اس کے پورے اجر کو ضائع اور برباد احباط کر دیتا ہے۔ اور یہی بات اسی صفحے کی حدیث نمبر 9 میں دوبارہ دہرائی گئی ہے کہ ران پر ہاتھ مارنا اجر کو حبط کر دیتا ہے۔ اب ذرا رک کر گربان چاک کرنے والوں کا حال بھی دیکھ لیں۔ اسی صفحے کے وسط میں حدیث نمبر 8 دیکھیں، حضرت جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کا فرمان ہے، ینبغی قول الصیاح علی المیت ولا شق الصیاب۔ امام نے صاف لفظوں میں فرما دیا، میت پر نہ تو چیخ و پکار کرنا یعنی کہ بین کرنا جائز اور لائق کے عمل ہے، اور نہ ہی گریبان یا کپڑے چاک کرنا شق الثیاب درست ہے۔ ذاکروں اور علماء کو گھیرو، ان سے پوچھو کہ جب مصیبت کے وقت صرف اپنی ران پر ہاتھ مارنے سے انسان کا پورا اجر ضائع ہو جاتا ہے، تم مجالس اور جلوسوں میں جو تم پبلک سے پورے بدن پر چھریاں اور زنجیریں چلواتے ہو، سینہ کوبی کرتے ہو، اور جو باقاعدہ پبلک شو کے لیے اپنے گربان چاک کیے جاتے ہیں، اس سے کون سا ثواب مل رہا ہے؟ جب آئمہ فرما رہے ہیں کہ یہ سب عمل کو برباد کرنے والے کام ہیں، تو تم عوام کا آخرت کا اجر کیوں برباد کروا رہے ہو؟ کس کے اشارے پر آئمہ کے احکام کا مذاق اڑایا جا رہا ہے؟ چلو، اگر اب بھی کسی کے دل میں کوئی شک باقی ہے تو اسی اصول کافی کا صفحہ نمبر 127 بھی دیکھ لو۔ اس صفحے کے بالکل اوپر حدیث نمبر 12 لکھی ہے، حضرت جعفر صادق رحمت اللہ علیہ مروجہ بین اور چیخ و پکار کی حقیقت کھولتے ہوئے فرماتے ہیں، لا یصلح الصیاح علی المیت ولا ینبغی ولکن الناس لا یعرفونہ والصبر خیر۔ امام فرما رہے ہیں، میت پر چیخ و پکار اور بین کرنا بالکل بھی درست اور لائق کے عمل نہیں ہے، لیکن لوگ اس بات کو جانتے نہیں ہیں، اور صبر کرنا ہی سب سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ امام نے 1400 سال پہلے ہی بتا دیا تھا کہ لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے۔ آج کے یہ ذاکر پبلک کی اسی کمزوری اور لا علمی کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ وہ آئمہ کے فرامین کو چھپاتے ہیں اور لوگوں کو اسی چیخ و پکار وابلہ اور مروجہ ماتم پر لگا کر اپنی دکانیں چمکاتے ہیں، جبکہ امام فرما رہے ہیں کہ الصبر خیر، یعنی صبر کرنا ہی سب سے بہتر ہے۔ اب ہم رخ کرتے ہیں شیعہ مکتبہ فکر کی دوسری سب سے بڑی اور معتبر کتاب حدیث کی طرف، جس کا نام سنتے ہی ان کے بڑے بڑے مناظرین کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں۔ من لا یحضرہ الفقیہ، جلد اول، مصنف ہیں شیخ صدوق۔ اس کتاب کا صفحہ نمبر 173 نکالیں۔ یہاں پر شیخ صدوق نے باقاعدہ ایک باب باندھا ہے۔ باب نمبر ہے جی 26، التعزیہ والجزاء عند المصیبہ۔ اب ذرا اس باب کے نیچے جو حاشیہ نمبر 2 دیا گیا ہے، اسے غور سے زوم کر کے دیکھیں۔ یہاں ان کے اپنے بڑے علماء نے لفظ الماتم، ماتم کی وہ اصل لغوی اور شرعی تشریح لکھی ہے جو آج کے مروجہ ماتم کے اکھاڑوں کی دھجیاں اڑا دیتی ہے۔ حاشیے میں لکھا ہوا ہے، الماتم فی الاصل مجتمع الرجال والنساء فی الغم والفراح ثم خص باجتماع النساء للموت، یعنی ماتم کا اصل مطلب لغت میں غم یا خوشی کے موقع پر مردوں اور عورتوں کا جمع ہونا تھا، پھر یہ لفظ صرف عورتوں کے اس اجتماع کے لیے خاص ہو گیا جو وہ کسی موت پر تعزیت کے لیے کرتی تھی۔ اب میرا سوال ہے، جس ماتم کی حقیقت ان کی اپنی سب سے معتبر کتابوں کے مطابق صرف عورت کا تعزیت کے لیے جمع ہونا تھا، اسے ان ذاکروں نے مردوں کا ننگے بدن ہو کر چھریاں مارنے کا پبلک شو کیسے بنا دی؟ یہ ایجاد تمہارے کسی مجتہد نے کی ہے۔ اب ذرا اس سے اگلا صفحہ نمبر 174 دیکھو۔ یہاں حدیث نمبر 510 میں ایک ایسا سخت نقطہ ہے جو جلوسوں میں ننگے ہونے والوں کے منہ پر زوردار تماچا ہے۔ حدیث کے الفاظ سنو، ملعون ملعون من وضع رداہ فی مصیبتی غیرہ۔ امام فرما رہے ہیں، ملعون ہے وہ شخص جو کسی دوسرے کی مصیبت پر اپنا ردا یعنی اپنی چادر، عبایا یا کپڑے اتارے یا پھینک دے۔ مجالس اور جلوسوں میں جو پبلک شو کرنے کے لیے کرتے دھرتے جوش میں آ کر اپنے کپڑے اتار کر پھینک دیتے ہیں اور ننگے بدن ہو جاتے ہیں،
اسے خود امام نے ملعون عمل اور لعنت کا سبب کیوں قرار دیا؟ تم ائمہ کے نام پر وہ عمل کر رہے ہو جس پر خود امام لعنت بھیج رہے ہیں، اور اس وہم کو دور کرنے کے لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا کیا تھا، اسی کے اگلا صفحہ 175 حدیث 512 پر لکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف سعد بن معاذ کے جنازے پر احتراماً اپنی چادر رکھی تھی، کیونکہ آپ نے فرشتوں کو ایسا کرتے دیکھا تھا، یعنی وہ ایک خاص اور استثنائی معاملہ تھا، لیکن تم نے مصیبت کے نام پر کپڑے پھاڑنا اور چادریں اچھالنے کو روز کا تماشا بنا دیا ہے۔ آخر میں اس بحث کو ہمیشہ کے لیے دفن کرنے کے لیے اس کتاب من لا یحضرہ الفقیہ کا آخری سکین صفحہ نمبر 182 دیکھیں۔ یہاں حدیث نمبر 545 میں حضرت باقر رحمت اللہ علیہ کا وہ فیصلہ کن حکم ہے جو سال کے 12 مہینے مروجہ عزاداری کی دکانیں سجانے والوں کو بالکل لاجواب کر دیتا ہے۔ امام فرماتے ہیں قال ابو جعفر یسنا للمیتی ماتم ثلاثۃ ایام من یوم ماتا۔ امام محمد باقر واضح فرما رہے ہیں کہ میت کا ماتم یعنی سوگ، تعزیت اور غم کا اجتماع صرف اور صرف 3 دن کے لیے ہے، اس دن سے جب وہ فوت ہوا، اور اس کے فوراً بعد حدیث نمبر 546 میں امام کا وصیت نامہ ہے کہ انہوں نے خود اپنے ماتم کے لیے رقم کی وصیت کی تاکہ جو لوگ ان کی وفات پر 3 دن تعزیت کے لیے آئیں ان کے کھانے پینے کا انتظام کیا جا سکے۔ میرا آخری اور سب سے جاندار چیلنج، الحمدللہ اللہ کے فضل سے، تمہارے اپنے ائمہ معصومین کے نزدیک ماتم کا مطلب صرف 3 دن کا سوگ اور تعزیت کا اجتماع تھا، جس کے بعد زندگی معمول پر آ جاتی ہے۔ تم علماء اور ذاکروں نے صدیوں پرانے واقعات پر سال کے 12 مہینے چھریاں مارنے، زنجیریں نکالنے اور نوحوں کے اکھاڑے قائم کرنے کا یہ جو مروجہ طریقہ بنا رکھا ہے، اس کا ائمہ کے اس واضح 3 دن کے حکم سے کیا تعلق ہے؟ کیا تم ائمہ سے بڑے بننے کی کوشش کر رہے ہو یا ائمہ کے احکام کو پسے پشت ڈال کر اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد چلا رہے ہو؟ دوستوں، حوالے آپ کے سامنے ہیں، کتابیں آپ کی اپنی ہیں، سکینز سکرین پر لائیو چل رہے ہیں۔ میں نے کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کہی اور نہ ہی کوئی ہوائی دعویٰ کیا ہے۔ میں آج کی اس ویڈیو کے بعد دوبارہ اپنا چیلنج دہراتا ہوں، اللہ کے فضل سے اگر کسی مائی کے لال میں ہمت ہے، کسی عالم یا ذاکر کے پاس کوئی علمی جواب ہے تو میدان میں آئے اور ائمہ معصومین کے ان واضح فرامین کا جواب دے۔ پبلک کو جذباتی کرنا بند کرو، ائمہ کے نام پر اپنی دکانیں چمکانا بند کرو اور عوام کو حقیقی دین اسلام کی طرف آنے دو جو سراپا صبر اور ہدایت ہے۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا صدقہ جاریہ سمجھ کے، تاکہ ہر دھوکے میں رکھے گئے انسان تک یہ سچ پہنچے۔ اپنے بھائی سید خرم سلیم جعفری کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔